بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اسلامی تاریخ ہے اور ہم قصہ بیان کر رہے ہیں غزوہ احد کا۔ صحابہ نے کس جذبے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں نچھاور کی اور شہادت کے عظیم رتبے سے فیضیاب ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ لاشوں کو مسح کرنے کے بعد جب کفار واپس لوٹنے لگے تو مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سب کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹ پر سوار ہیں اور گھوڑے ہانک رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ مکہ جا رہے ہیں، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹ کو ہانک رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ مدینہ کا رخ کر رہے ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ مدینہ کی طرف آئے تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخرکار معلوم ہوا کہ وہ جانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس طرف سے اطمینان ہونے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال معلوم کر کے آئے، میں نے ان کے اوپر تلوار چمکتے دیکھی تھی۔ اس پر کچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے۔ اسی وقت ارشاد فرمایا، اگر تم سعد بن ربیعہ کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، کیا شان ہے ان ہستیوں کی۔ کبھی اللہ کا رسول خود ان کا حال پوچھتا ہے، کبھی اللہ ان سے گفتگو فرماتا ہے، کبھی جبرائیل ان کے لیے پیغام لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر ایک انصاری صحابہ نے حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر لیا۔ وہ زخمی حالت میں شہیدوں کے درمیان پڑے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اب ان مردوں میں شامل ہوں، میرے جسم پر دشمن کے 12 زخم لگے ہیں۔ میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک مجھ میں طاقت باقی تھی۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے، اور میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ سعد تم سے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسی حالت میں دشمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے دیا جبکہ تم میں سے کوئی شخص زندہ موجود تھا تو اس جرم کے لیے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی اجر ضائع نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے چند لمحوں بعد ان کی روح نکل گئی۔ وہ انصاری صحابہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سعد بن ربیعہ کے بارے میں بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحم فرمائے، انہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت جلیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سے ایک صاحبزادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے چادر بھی بچھوائی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جلیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں جو مجھ سے اور تم سے بہتر ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔